اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عفت مآب، عزت مآب میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حسب قول آج دوسری نشست میں ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہے، اور اس دوسری نشست میں جو موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے عقیدہ توحید۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں، گزشتہ پارٹ 1 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، اور ان عقائد میں سے جو سب سے پہلا عقیدہ تھا وہ عقیدہ توحید تھا۔ آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا۔ اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ مستحق عبادت ہونے میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کو قرآن نے بیان کیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالی کے یکتا ہونے میں اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پایا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید کا جو اپوزٹ ہے، جو متضاد ہے، وہ شرک ہے، اور شرک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بھی کنڈیم کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے بھی بڑی سختی کے ساتھ کنڈیم کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فنا ہونے والی ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ دوبارہ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اللہ کو کسی نے جنم نہیں دیا اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فنا ہوگی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز پہ فنا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز پہ فنا ہے، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فنا ہونے والی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ غیر مخلوق ہیں۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مستقل ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی صفات کو اگر غیر مخلوق مانے گا، ذاتی مانے گا اور مستقل مانے گا، تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی جو صفات ہیں وہ صفات مخلوق ہیں، وہ صفات عطائی ہیں، اور وہ صفات غیر مستقل ہیں۔ اسی لیے ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء ہیں، جو انبیاء ہیں، ہم مسلمان ان کی صفات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ ان کی صفات جو ہیں وہ مخلوق ہیں، ان کی جو صفات ہیں وہ عطائی ہیں، ان کی جو صفات ہیں وہ مستقل نہیں بلکہ غیر مستقل ہیں۔ تو لہذا کسی قسم کا شرک کا فتویٰ ہم پہ نہیں لگ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بڑا پختہ ہے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اس کی مخلوق کے بارے میں نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مستحق عبادت ہونے میں یکتا ماننا۔ ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی عبادت کے لائق تصور کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو الہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہ ماننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مستحق عبادت ہونے میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارے عقائد تھے، اور شرع شریف میں جو توحید ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات
اور اس کے مستحق عبادت ہونے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے وضاحت پیش کی کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا۔ تو اللہ پہ ایمان کس طرح لانا ہے؟ اپنا خیال، اپنا تصور کیسا رکھنا چاہیے؟ اپنا خیال، اپنا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے میں کوئی دوسرا شریک نہیں، بلکہ وہ یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ توحید کے ثمرات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ والسلام۔